بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عبادت اور ریاضت کے ذریعے روحانیت کو سمجھنا ایک ایمانی عمل ہے، اسی طرح گیان دھیان کے ذریعے آتما کا گیان حاصل کرنا دھرم کرم کی بات ہے۔ دھرم میں کبھی ناپاکی اور کالے جادو کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس بڑھیا کی عقل نے اسے سمجھایا کہ آتما شکتی کے علاوہ کالے جادو میں بھی مہارت حاصل کر لے گی تو مجھ پر اور میری تمام فیملی پر غالب آ سکے گی۔ اس طرح اس نے آتما شکتی کی پاکیزگی میں کالے جادو کی ناپاکی اور غلاظت شامل کر لی۔ جہاں بھگوان ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے شیطان کا بھی سہارا لے کر خود کو بہت بڑی شکتی مان سمجھ لیا تھا۔ بے شک اس نے بے انتہا آتما شکتی حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ کالے جادو کی بھیانک شکتی بھی تھی، لیکن عقل اسی حد تک تھی جتنی نصیب میں لکھی تھی۔ وہ شاید کبھی اپنی ذہانت کو کم تر نہ سمجھتی، لیکن فہمی نے اسے سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فہمی کو دیکھ کر اسے 150 برس پرانی اور بوڑھی عورت کو اپنی جوانی یاد آ گئی تھی۔ وہ بھی فہمی کی طرح حسین تھی۔ اس کا نام نیلما تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں بڑے بڑے تجربات کیے تھے۔ وہ گمراہ بھی ہوتی رہی تھی اور طرح طرح کے علوم بھی حاصل کرتی رہی تھی۔ پھر ایک بہت بڑے جوگی نے اس کی رہنمائی کی تھی، اسے عبادت ریاضت اور گیان حاصل کرنے کی راہ پر لگا دیا تھا۔ جوگی نے اسے کہا تھا کہ وہ جتنی زیادہ آتما شکتی حاصل کرے گی اتنی ہی زیادہ عمر حاصل کرتی رہے گی۔ اس شکتی کے ذریعے آتما ہمیشہ اس کے اختیار میں رہے گی۔ یہ اس کی لگن اور محنت کا نتیجہ تھا کہ اس نے آتما کو اپنے تابع کر لیا تھا اور حیرت انگیز طور پر اتنی طویل زندگی حاصل کر لی تھی۔ 150 برس میں یہ پہلا موقع تھا کہ فہمی نے اسے کم تر ہونے کا ایک ذہنی جھٹکا دیا تھا اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میری ہونے والی بہو کو زیر کرنے کے لیے طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ ہم ایران میں تھے، اتنے سارے واقعات ایک رات میں ہو رہے تھے۔ امریکہ میں ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ سوامی تلک رام بھاٹیا آشرم کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں شیتارا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سوامی اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں نیلما داخل ہو رہی تھی۔ شیتارا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے سر جھکائے۔ پھر سوامی نے کہا، دادی ماں آپ نے کیوں یہاں آنے کا کشٹ کیا ہے؟ آپ حکم دیتی میں حاضر ہو جاتا، یا آپ میرے دماغ میں چلی آتی؟ آپ پتہ نہیں کب سے آتما کے بغیر خالی شریر کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی طرف آنے لگی۔ عمر کے لحاظ سے اتنی سو گئی تھی کہ چلتے وقت کے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں قالین پر اس کے چرنوں سے لگ کر بیٹھ گئے۔ نیلما نے کہا، آج پہلی بار فرہاد اور اس کی فیملی سے ٹکراؤ ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے مقابلے میں میرا پلڑا بھاری ہے، میں انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہوں۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ سوامی نے پوچھا، لیکن دادی ماں؟ لیکن کیا کوئی ارچن ہے کیا؟ ہاں، ذہانت کے معاملے میں وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ دادی ماں، آپ آتما شکتی کے ذریعے اکثر ان لوگوں کے پاس جاتی رہی ہیں، ان کے ذہانت سے بھرپور کارنامے دیکھتی رہی ہیں، لیکن اب کون سی نئی بات ہو گئی ہے؟ پہلے میں خاموشی اور رازداری سے انہیں دیکھتی تھی، اب عملی طور پر ان کے مقابلے پر آئی ہوں۔ دیکھنے میں اور عملی طور پر کچھ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیلما نے شیتارا کو دیکھا، پھر کہا، میں اپنے پتے سے خیال خوانی کے ذریعے باتیں کر سکتی تھی، لیکن یہاں تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ میں نے فرہاد کے بیٹے پارس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ شیتارا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں دادی ماں، میں نے اس کے ساتھ وقت کم گزارا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستی برسوں تک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، خیال خوانی کے ذریعے ہی صحیح، لیکن اس فیملی کے بہت قریب رہی ہو۔ کیا وہ لوگ خطرناک طور پر ذہین نہیں ہیں؟ جی دادی ماں، آپ درست فرماتی ہیں۔ میں نے کئی بار اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی خطرناک تدابیر سے پارس پر غالب آنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایسا ذہین اور مکار شخص نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ غالب آتا رہا۔ نیلما نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے فرہاد نے اپنے خاندان والوں کے لیے ذہانت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ فہمی نام کی ایک لڑکی اس خاندان میں بہو بن کر جانے والی ہے، وہ بھی بلا کی ذہین ہے۔ اس کی ذہانت دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے بھی ایک ایسا طریقہ کار بدلنا ہوگا، کسی نئی حکمت عملی سے کوئی نیا جال بچھانا ہوگا۔ سوامی نے کہا، دادی ماں، آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ فرہاد اور اس کی فیملی کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ ہم اپنے امریکی حکام سے وعدہ کیا ہے کہ ایران میں اسون آرٹ کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ
کہ سونیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نیلما نے کہا لیکن وہاں اب صرف سونیا نہیں ہے، فرہاد بھی پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں نے مل کر اسٹون ہارٹ کی بہت بری حالت کی ہے، اسے زخمی بھی کیا ہے۔ ان حالات میں بھی میں نے اسٹون ہارٹ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے فرہاد کی ہونے والی بہو کو یرغمال بنایا ہے۔ نیلما نے انہیں ہمارے بارے میں تفصیلی حالات بتائے۔ شیتارا نے کہا جب علی فہمی کے دماغ میں آ کر اس شیشے کے طلیسم خانے کو دیکھ چکا ہے تو آمنہ وہاں جا کر اپنی ہونے والی بہو کو نکال لائے گی۔ نیلما نے کہا یہی میرے لیے پریشانی کی بات ہے کہ فہمی اور علی اپنی ذہانت اور چلاکی سے میرے کالے عمل کا توڑ کر رہے ہیں۔ سوامی نے کہا اگر فہمی اس طلیسم خانے سے رہائی پا لے گی اور سونیا اور فرہاد اسٹون ہارٹ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے امریکی کام سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے پورا کرنا ہوگا۔ بیٹے تلک رام، اب میں ذرا آرام کروں گی، تم شیتارا کے ساتھ جاؤ اور اسٹون ہارٹ کی حفاظت کرو، اگر اس کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، وہ دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اسے سہارا دے کر اس کے بیڈ روم میں لے آئے، پھر اسے نرم سے بستر پر لٹا دیا، پھر وہ دونوں واپس اسی کمرے میں آئے، ایک دوسرے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سوامی نے کہا تم نے اسٹون ہارٹ کی آواز نہیں سنی، اس لیے میرے دماغ میں آ جاؤ۔ وہ اس کے دماغ میں آ گئی اور وہ اسٹون ہارٹ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ سوامی نے شیتارا کو سمجھا دیا کہ وہ اسٹون ہارٹ کے دماغ میں پہنچ کر شیری کی امزاد کے لہجے میں بات کرے۔ اس نے شیتارا کو شیری کے اندر پہنچا کر اس کا لب و لہجہ بھی سمجھا دیا تھا۔ اس طرح جب اس نے اسٹون ہارٹ کو مخاطب کیا تو اس نے یہی سمجھا کہ امزاد اس سے بول رہی ہے۔ بولا ایک پولیس افسر 2 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، وہ ہسپتال والوں سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا لیکن ہم نے صورت ایسی بدل دی ہے کہ وہ پہچان نہ سکا۔ اطمینان سے سو جاؤ اور مطمئن ہو کر گئے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، فی الحال تم اسی ہسپتال میں محفوظ رہو گے۔ سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت اس افسر اور 2 سپاہیوں کے دماغ میں تھے جو ہسپتال گئے تھے، انہوں نے ان 8 سے باتیں کی تھی، معلوم ہوا تھا کہ اس کا ایک بازو اور ایک پیر زخمی ہے اور یہ زخمی اسٹون ہارٹ کی پہچان تھی۔ انہوں نے اس زخمی کے خیالات پڑھے تو اس کے اسٹون ہارٹ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ انہوں نے سونیا کو بتا دیا کہ وہ چہرہ بدل کر ایک ہسپتال میں آرام فرما رہا ہے۔ سونیا نے انہیں ہدایت دی کہ اسے نہ چھیڑا جائے، اس ہسپتال کے آس پاس رہ کر اس کی نگرانی کی جائے۔ مجھے اور علی کو بھی بتا دیا گیا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ میں نے سونیا سے کہا ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا یہ مہرہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ ویسے اس سے بھی اہم مہرہ شیریں کا باپ آغا تابش علی ہے۔ دشمن اس کے ذریعے ایران کو مالی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آغا اس تلک رام بھاٹیا کے دباؤ میں ہے۔ وہ بولی ہم شیریں کی ہمزاد سے نمٹ ہی رہے ہیں، اب سوامی تلک رام بھاٹیا سے بھی اس طرح نمٹنا ہوگا کہ وہ آغا کو امریکہ کے مفاد میں استعمال نہ کر سکے۔ سونیا ایرانی حکام کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ایک امریکی ایجنٹ سوامی تلک رام بھاٹیا کس طرح ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے آغا تابش علی کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ سراسر اپنے ملک سے غداری تھی۔ آغا کو پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا، لیکن سونیا نے وہاں کے حکام سے درخواست کی تھی کہ آغا کو ڈھیل دی جائے تاکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے مزید دشمنوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس عرصے میں شیریں کی امزاد اور اسٹون ہارٹ دشمنوں کی حیثیت سے سامنے آئے تھے۔ سونیا نے وہاں کے حکام سے رابطہ کیا، پھر کہا اب آغا تابش علی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اسے بڑی رازداری سے حراست میں لے کر ملک بدر کر دیا جائے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہے گا۔ ایک حاکم نے کہا وطن کے غدار کو موت کی سزا دی جاتی ہے، آغا کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ سونیا نے کہا بے شک اس نے بیٹی کو تاحیات ذہین بنائے رکھنے کے لیے وطن سے غداری کی ہے، آپ اپنے ملکی قانون کے مطابق جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن ہماری حکمت عملی کے مطابق آغا کو زندہ رہنا چاہیے، اسے ملک بدر کیا جائے گا تو ہم امریکی ایجنٹ سوامی تلک رام بھاٹیا کا رد عمل دیکھیں گے۔ شیتارا اور سوامی ہسپتال میں اسٹون ہارٹ کو محفوظ دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ وہاں سے وہ دونوں آغا تابش علی کے دماغ میں پھکے سے آئے اور اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ وہاں یہ اطمینان ہوا کہ آغا پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیٹی شیریں کے ساتھ صبح کی فلائٹ سے لندن جانے والا ہے۔ سوامی نے آغا سے پوچھا آغا تم اچانک لندن کیوں جا رہے ہو؟ میں نے حکم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ایران سے باہر نہ جایا کرو، تم جاؤ گے تو تمہاری غیر موجودگی میں
مالی امور سے متعلق یہاں کے حاکم اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ میں بیٹی کے ساتھ 2 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ ان 2 دنوں میں اعلیٰ حکام کا کوئی اجلاس نہیں ہوگا۔ میرا یہ کاروباری دورہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ شیریں لندن میں شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ تم سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور تم بھی رابطہ نہیں کر رہے تھے، پھر میں کس طرح یہاں سے جانے کی اجازت لے سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر یہاں 2 دنوں تک اجلاس نہیں ہوگا تو تم جا سکتے ہو، تیسرے دن واپس چلے آؤ۔ شیتارا اور سوامی دماغی طور پر آشرم کے ایئر کنڈیشن کمرے میں حاضر ہو گئے۔ شیتارا نے کہا، فرہاد کی طرف سے بڑی خاموشی ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ اور سونیا کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پھر علی فہمی سے بے نیاز ہو گیا ہے، اسے رہائی دلانے کے لیے شیشے کے طلسم خانے کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ فہمی کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ سوامی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، وہ لوگ نہ باتیں کر رہے ہیں نہ کسی طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے ہیں جیسے ان میں سے کسی کا بھی وجود نہ ہو۔ ان کی خاموشی بھی معنی خیز اور خطرناک ہوتی ہے۔ پارس کے ساتھ رہ چکی ہو، یہ بتاؤ کہ وہ ایسے حالات میں کیا کرتا ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے وہ سو جایا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خطرات سر پر منڈلا رہے ہوں تو اسے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے رات سونے کے لیے ہوتی ہے، جب تک آدمی نیند میں رہتا ہے ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس وقت ایران اور پاکستان میں رات ہے، کیا فرہاد نیا اور علی وغیرہ سو رہے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، لیکن دشمن کو غافل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ پرانی کہاوت ہے کہ دشمن کو غافل نہیں سمجھنا چاہیے۔ پارس اس کہاوت سے فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن غافل نہیں رہتے، وہ انہیں اندیشوں میں مبتلا کر کے جگائے رکھتا ہے اور سوتا رہتا ہے۔ سوامی نے کہا، وہ لوگ سالہ سال سے خطرناک دشمنوں سے نمٹتے آئے ہیں، یعنی وہ خطرات سے نمٹنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ کام کے وقت کام کرتے ہیں اور آرام کے وقت آرام کرتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ رات کا باقی حصہ سو کر گزار رہے ہوں گے، اسی لیے ان کی طرف سے اتنی خاموشی ہے۔ شیتارا نے کہا، 2 یا 2.5 گھنٹے بعد پاکستان اور ایران میں صبح ہو جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ صبح نہیں ہو رہی تھی، اس رات اتنے واقعات پیش آتے جا رہے تھے کہ میں، سونیا، علی اور فہمی مختلف سمتوں میں دشمنوں سے نمٹتے رہے تھے۔ ساری رات ایسی جدوجہد میں گزر رہی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، قیامت کی رات لگ رہی تھی، اور اس قیامت کی رات کی صبح کیسے ہوتی ہے اس کا ہمیں بھی انتظار تھا۔ تاشا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ شیتارا ایک ایسے آشرم میں پہنچ گئی ہے جہاں تمام دشمنوں سے محفوظ بھی رہے گی اور پہلے سے زیادہ خطرناک صلاحیتیں بھی حاصل کرتی رہے گی۔ نتاشا نے اس بار شیتارا کے تابع دار میجر ٹی ہنٹر کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا۔ وہ شیتارا اور الپا کی طرح خود کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانا چاہتی تھی، اور جس طرح الپا مملکت اسرائیل کا اہم ستون بنی ہوئی تھی بلکہ وہاں کی حکمران بنی ہوئی تھی، اسی طرح وہ میجر ٹی ہنٹر کو ٹریپ کر کے فرانس کا اہم سنیا حکمران بننا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ خیال خوانی کے ذریعے فرانسیسی فوج کے افسروں کے دماغوں میں جانے لگی تھی۔ اس طرح ایک افسر سے دوسرے افسر تک پہنچتے پہنچتے میجر ٹی ہنٹر کے ایک خاص ماتحت تک پہنچ گئی، لیکن اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکی۔ چونکہ وہ خاص ماتحت تھا اس لیے یوگا کا ماہر تھا، کوئی آسانی سے اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نتاشا نے وہی روایتی طریقہ اختیار کیا، اس کے خاص ماتحت کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا، پھر اس کے اندر پہنچنے کا اور اس کے خیالات پڑھنے کا اسے موقع ملا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ میجر ٹی ہنٹر اور شیتارا کی بہت گہری دوستی ہو گئی ہے۔ ٹی ہنٹر ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، یوں کرتا ہے جیسے اس کا دیوانہ ہو گیا ہو یا اس کا تابع دار بن گیا ہو۔ اس کے خیالات پڑھ کر مزید یہ معلوم ہوا کہ پہلے ٹی ہنٹر فرانس چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تھا، لیکن شیتارا کے بلانے پر وہ گیا اور نیو یارک میں رہ کر شیتارا کی فرمائش کے مطابق وہاں پورس کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ شیتارا، مین کلر اور دوسروں کی طرح میجر ٹی ہنٹر بھی پورس تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا تھا، اور اب وہ فرانس واپس آ گیا تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک بنگلے میں تھا۔ اس بنگلے میں اس کے ایک خاص ماتحت اور ایک ملازم کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ نتاشا کے لیے یہ سنہری موقع تھا، وہ اس خاص ماتحت کے ذریعے ملازم کے
دماغ میں پہنچ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ رات کو کھانے کا وقت ہوگا تو اس کے کھانے یا پینے کی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دے گی۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، رات کے کھانے میں بہت دیر تھی۔ وہ اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی تھی کہ پارس نے اسے الپا کے دماغ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ دوسری بڑی ناکامی یہ ہوئی تھی کہ بلی ڈونا کے دماغ پر قبضہ جمانے کے بعد پارس کے بالکل قریب پہنچ کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائی تھی۔ اس نے سوچا تھا پارس قابو میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، بلی ڈونا اپنے شکنجے میں ہے، وہ اس کے ذریعے پھر پارس کو ٹریپ کر سکے گی۔ لیکن ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پارس نے بلی ڈونا کو کہیں غائب کر دیا تھا۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح نتاشا بھی سوچ رہی تھی کہ پارس آخر کب تک بلی ڈونا کو کوما میں رکھے گا۔ جیسے ہی کوما سے نکلے گی وہ پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لے گی۔ 24 گھنٹے بلی کے پاس جا کر اسے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ کس حالت میں ہے، کوما میں ہے یا کوما سے نکل چکی ہے۔ دن رات کسی کی نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ اسے 5ویں دن پتا چلا کہ پارس نے بلی ڈونا کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ نتاشا اپنی ناکامی پر جھنجلا کر رہ گئی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ بلی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس نے آزمائشی طور پر اس کے دماغ سے دماغی رابطہ کیا تو اس نے سانس روک لی۔ نتاشا نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سانس نہ روکنا، میں نتاشا ہوں، اب تمہارے دماغ لاک ہو چکا ہے، مجھ سے یا کسی سے بھی تمہیں کترانا نہیں چاہیے۔ بلی نے کہا، نہ میں کتراتی ہوں نہ کسی سے ڈرتی ہوں، میں اس وقت میرے ذہن پر بوجھ ہے، ایک ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہے جس کی میں کیا کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی کیا ٹریجڈی ہو گئی ہے؟ پارس نے خودکشی کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے؟ خودکشی تو بزدل کرتے ہیں اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پارس کسی مرحلے پر زندگی سے بیزار ہو کر خودکشی کر لے گا۔ سانچ کو آنچ کیا، اگر تم اس سے رابطہ کر کے اسے دوسری دنیا سے بلا سکتی ہو تو بلا لو۔ نتاشا نے اس کے دماغ سے نکل کر پارس کے لب و لہجے کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن اس لب و لہجے والا نہ وہ شخص تھا نہ دماغ تھا۔ بار بار کوششیں کی اور بار بار یقین ہوتا گیا کہ وہ ایک مردہ دماغ میں پہنچنے کی حماقت کر رہی ہے۔ میں نے بلی ڈونا کے پاس آ کر پوچھا، کیا اس کے والدین اور بابا صاحب کے ادارے والوں کو اس کی موت کی اطلاع مل چکی ہے؟ سبھی کو خبر ہو چکی ہے، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے باہر شاید دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بے خبر ہیں۔ کیا تم نے امریکی اکابرین اور الپا وغیرہ کو اطلاع نہیں دی ہے؟ نہیں، میرا دماغ اس کی موت سے ایسا متاثر ہے اور میں ایسا بوجھ محسوس کر رہی ہوں کہ کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، پلیز بھی چلی جاؤ۔ نتاشا نے ایک امریکی فوجی افسر سے رابطہ کیا، اسے پارس کی خودکشی کی خبر سنائی۔ یہ ایسی خبر تھی کہ کسی کو یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یقین کرنے کے لیے تمام امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گمشدہ پارس کو تلاش کریں، یہ حقیقت معلوم کریں کہ وہ واقعی مر چکا ہے یا کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ سب نے خیال خوانی کی دوڑ لگائی لیکن کوئی اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکا۔ الپا کو معلوم ہوا تو وہ صدمے سے نڈال ہو گئی۔ اس نے بھی تمام ذرائع سے اس کی موت کی تصدیق کی تھی۔ مجھ سے بھی پوچھا، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں کہیں گے، پلیز سچ بتائیں، پارس کہاں ہے؟ میں نے کہا، تم نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی، کیا اس کا دماغ تمہیں مل رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں مل رہا ہے۔ بلی ڈونا نے بتایا تھا کہ اس نے کسی مکان کے کمرے میں خودکشی کی ہے۔ الپا نے بے قراری سے پوچھا، اس نے کس مکان میں خودکشی کی ہے؟ یہی تو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس ملک کے کس شہر میں کس مکان میں ہے۔ ہم سب وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ الپا رونے لگی۔ جب وہ ماں بنی تھی تب سے پارس اس کے ہر برے وقت میں کام آتا رہا تھا۔ بہت پہلے ایک یہودی کی حیثیت سے وہ پارس سے جتنی نفرت کرتی تھی اتنی ہی شدت سے اب اسے چاہنے لگی تھی۔ برین آدم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے آج تک تمہیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے نہیں دیکھا۔ اگر ہمارے ملک کے اکابرین کو یہ معلوم ہوگا کہ تم ایک مسلمان کے لیے رو رہی ہو تو پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اب سے پہلے بھی دشمنوں نے یہی کوشش کی تھی۔ یہاں کے اکابرین اور پوری یہودی قوم کو تم سے بدزن کرنا چاہا تھا۔ پلیز دشمنوں کو موقع نہ دو، اپنے آنسو پونچھ لو۔ وہ اپنے آنسو
आंसू पूंछते हुए बोली, बिग ब्रदर आप कुछ ख्याल ना करें, मैं तन्हाई चाहती हूँ। तुम वादा करो तन्हाई में आंसू नहीं बहाओगी, खुद को संभालोगी, फिर मैं तुम्हें तन्हा छोड़ कर जाऊंगा। इसने वादा किया। ब्रेन आदम इसकी रिहायशगाह से चला गया। इसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। इसका दिल नहीं मान रहा था। दिल कह रहा था कि पारस जैसा नाकाबिले शिकस्त इंसान सिर्फ तबई मौत मर सकता है, इसे न कोई मार सकता है, न वो खुदकशी करने पर मजबूर कर सकता है। इसने सोचते सोचते ख्याल खोनी की परवाज की। फिर जनाब अली असदुल्ला तबरेजी के पास पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगी। इन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम हमसे किस कदर मुतासर हो और पारस के पिछले बेहतरीन सलूक के पेश नजर इसे दिल से चाहती हो। तुमने हम मुसलमानों की मोहब्बत को तमाम यहूदी कौम से छुपा रखा है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जो सच बताया जाएगा इसे भी दिल में छुपा कर रखोगी। फिर इन्होंने एक जरा तवक्कुफ से कहा, जाओ खुश रहो, पारस जिंदा है, आगे कुछ ना पूछना। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आकर खुशी से चीख पड़ी। दौड़ती हुई आकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। कह लगाते हुए तकिया को उठाकर सीने से खींचने लगी। पारस इसे नहीं मिला था, तकिया मिल गया था। बिली डोना पटड़ी बदल चुकी थी। पारस को छोड़कर पोरस की तरफ चली आई थी। ये अलग बात है कि पोरस ने बार बार इसके काम आकर इसे मुतासर किया था और इसे इस हद तक मुतासर किया था कि वो इस पर मर मिटी थी।